اور سمیت یہ جنوبی پنجاب شمالی پنجاب کے بہت سے علاقوں پر جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ آج بھی جاری رہے گا۔ اسی طرح جنوبی پنجاب میں بھی پچھلے 2 دن میں جو ہے وہ اچھی بارش دیکھنے کو ملی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دریائے سندھ کی صورتحال وہ مزید جو ہے وہ خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بارشوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ آج جون سا ہے پنجاب کی حد تک وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، تاہم اس کے فوراً بعد ایک اور جو مونسون کا سسٹم ہے وہ داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے، جو کہ 25 اگست تک ملک کے مختلف علاقوں کو بارش مہیا کرے گا۔ یہ تو بارشوں کی اپڈیٹ تھی۔ اب دریاؤں کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دریائے سندھ کا جو تربیلا کے مقام پر لیول ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے، پانی کا اخراج جس کو کم کیا گیا ہے تربیلا کے مقام پر۔ اس کے علاوہ کالا باغ کے مقام پر بھی پانی کا لیول جو ہے اخراج اس کو کم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چشمہ، تونسا اور گڈو، سکھر، یہ تمام جو ہے یہاں پر ابھی بھی جو ہے وہ پانی 3 لاکھ 3.5 لاکھ تک موجود ہے، جو کہ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے تک جو ہے وہ گڈو سے سکھر اور پھر کوٹلی پہنچے گا۔ ان علاقوں کو جو ہے کیونکہ پہلے ہی یہاں پر جو حفاظتی بند تھے، یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں کوٹ ادو کے مقام پر جو ہے وہ حفاظتی جو بند تھا 034، وہ پہلے اس کا کچھ حصہ ٹوٹا تھا، لیکن رات کے اس کا جو تیسرا حصہ تھا وہ بھی ٹوٹ چکا ہے، اور تقریباً پانی جو سا ہے وہ 150 سے زیادہ یہاں پر بستیاں تھی، گاؤں تھی جہاں پر داخل ہوا ہے، اور زمینی راستہ بالکل ختم ہو چکا ہے ان علاقوں کا۔ اس کے علاوہ سندھ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اگر سندھ اس کے پچھلے علاقے کی بات کریں تو جہاں سے یہ جنوبی پنجاب سے گزرتا ہے، تو ان علاقوں پر دریائے سندھ نے تو اتنی تباہی نہیں مچائی، لیکن یہاں سے جو نہریں گزرتی ہیں، کیونکہ نہریں ابھی چل رہی ہیں، عموماً طور پر جب سیلابی صورتحال ہوتی ہے تو نہریں کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اس سال ایسا نہیں ہوا۔ جو بھی جنوبی پنجاب سے نہریں گزر رہی ہیں وہ فی الحال چل رہی ہیں، تو یہاں پر جو نقصانات ہوئے ہیں راجن پور کے علاقے پر، رجحان کے علاقے پر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو یہ سارا جو نقصان ہے یہ نہروں کے بند ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا ہے، نہروں میں شگاف پڑنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ کل بھی جو رجحان کے علاقے ہیں یہاں پر ایک جو نہر تھی، ان کی بڑی نہر ہے، وہاں پر 30 فٹ چوڑا جو شگاف پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ 30 سے زیادہ گاؤں ہیں وہ زیر آب آئے ہیں، کھری فصلیں بالکل تباہ ہو چکی ہیں۔ باقی اگر تربیلا کے مقام کی بات کریں تو آنے والے 12 سے 24 گھنٹے اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں تربیلا کے پچھلے علاقوں پر یا تربیلا کے ارد گرد علاقوں پر، تو پھر یہاں سے مزید جو پانی ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ کوہ سلمان کے جو نالے چھاچر ہے، یہاں پر جو 2400 کیوسی کا پانی کا ریلا ہے یہ بپھرا ہے، اور اس نے بہت سے جو علاقے ہیں ان کو ملیا میٹ کیا ہے۔ راجن پور کے علاقے جو ہیں ان کو شدید نقصان پہنچا ہے، نالا سمت جو ہے اس کا بند ٹوٹا ہے، بہت سے گھر اور کری فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، کیونکہ یہ راجن پور اور رجحان کا جو علاقہ ہے یہاں پر کپاس اور چاول کی بہت زیادہ جو کاشت ہے وہ کی جاتی ہے، اور یہاں پر جو نقصان ہوا ہے وہ زمینوں کاشتکاری کے حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ فتح پور، حاجی پور اور بھکر پور، ان علاقوں کو بھی شدید نقصان ہوا ہے، اور رات کے بھی لوگوں کا جو ریسکیو کا آپریشن تھا وہ جاری رہا تھا۔ ہم کافی زیادہ جو بستیاں ہیں وہ زیر آب آئی ہیں، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریسکیو کا آپریشن جاری ہے۔ جہاں پر جام پور میں بھی جو ہے وہ سیلابی پانی جو ہے وہ داخل ہوا ہے، اور بہت سے جو گھر تھے ان کو تباہ کیا ہے۔ رجحان شاہ والی کے مقام، بستی لشاری، ان علاقوں پر بھی جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ تاہم جیسے جیسے اس کی طرف سے اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ فی الحال آپ کو دریائے چناب کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ کیونکہ پچھلے جو 2 ریلے دریائے چناب اور راوی میں چھوڑا گیا تھا یہ بھارت کی طرف سے بن بتائے چھوڑے گئے تھے، تو فی الحال تو سیالکوٹ کے مقام، ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کی آمد میں تھوڑی سی کمی آئی ہے۔ تاہم بات کریں قادر آباد کی یا جھنگ چنیوٹ کی، تو یہاں پر جو ہے وہ حفاظتی بند ٹوٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے گاؤں زیر آب آئے ہیں جھنگ اور چنیوٹ کے، کیونکہ یہاں پر کل اور پرسوں کے دن جو ہے وہ شدید بارشیں بھی ہوئی ہیں، جو کہ یہاں پر مزید مشکلات کا جو ہے وہ سبب بن رہی ہیں۔ آنے والے دنوں پر بھی جو ہے وہ دریائے چناب کے حوالے سے وہ خطرناک صورتحال بن سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے علاقے سے یہ دریا نکلتا ہے، کیونکہ یہ دریا پاکستان اور انڈیا دونوں میں بہتا ہے، اور انڈیا نے یہاں پر بے تحاشا ڈیم بنائے ہوئے ہیں، اور یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پر یہ ڈیم بنائے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی یہ ڈیم فل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹے ڈیم ہیں، تو پھر وہاں سے جو ہے وہ پانی کو چھوڑا جاتا ہے۔ 2 جو ریلے ہیں بڑے وہ دریائے چناب میں چھوڑے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سے علاقوں کو نقصان
نقصان ہوا ہے۔ اگر بات کریں آنے والے دنوں کی تو انتہائی اہم ہے 2 سے 3 روز، کیونکہ بارشوں جو ہے وہ جموں کشمیر کے علاقے اور بھارت میں جہاں سے یہ دریائے چناب بہتا ہے وہاں پر شدید بارشیں جاری ہیں۔ پچھلے 12 سے 24 گھنٹے 200 ملی میٹر جو بارش ہے وہ یہاں پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو راوی اور ستلج کے حوالے سے میں آگاہ کرتا چلوں، راوی کی جو ہے وہ صورتحال نارمل ہو چکی ہے۔ یہاں پر 2 دن پہلے جو بڑا سیلابی ریلا چھوڑا تھا وہ یہاں سے گزر چکا ہے ہیڈ بلوکی سے۔ شدرہ کے مقام پر بھی صورتحال نارمل ہے۔ ستلج کا آپ کو بتاتا چلوں کہ گنڈا سنگھ کے مقام پر تھوڑا سا پانی میں اضافہ ہوا ہے، تاہم کوئی خطرے والی بات نہیں ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ پونگ اور بھاکرا ڈیم جو کہ بھارت کے بڑے ڈیم ہیں، ان کا جو لیول ہے وہ بھی فل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر مزید 30 اگست تک بارشیں ہو جاتی ہیں تو پھر 2023 کی طرح سے دریائے ستلج میں جو ہے وہ بڑا ریلا چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ 2023 میں بھی جو ہے پونگ اور بھاکرا ڈیم کے جو سپیل وے گیٹ تھے وہ کھولے گئے تھے، اور جس کی وجہ سے جو صورتحال تھی وہ مزید خراب ہوئی تھی۔ اگر بات کریں بھارت کے حوالے سے، چڑھتے پنجاب کے حوالے سے، تو یہاں پر بھی جو شدید بارشیں ہیں یہ جاری ہیں، اور جو ان کا دریائے بیاس ہے وہاں پر ارد گرد کے بھارت کے پنجاب کے جو ضلع ہوشیارپور کے علاقے ہیں وہاں پر شدید جو سیلابی صورتحال ہے اس ٹائم پر، کیونکہ یہ دریا جون سا بعد میں دریائے ستلج میں گرتا ہے تو یہ جو پانی تھا وہاں پر ہی بکھر چکا ہے۔ مزید اگر یہاں پر پیچھے سے پانی چھوڑا جاتا ہے بھاکرا اور پونگ ڈیم سے تو پھر جو ہے دریائے ستلج کی صورتحال بھی خراب ہو سکتی ہے۔ تو جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ بارشوں کے حوالے سے میں آپ کو اینڈ پہ بتاتا چلوں، پنجاب کی حد تک آج یہ سسٹم کمزور پڑ جائے گا، تاہم خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشیں جاری رہیں گی، اور اس کے بعد ایک اور سسٹم داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے جو کہ 25 اگست تک ملک کے زیادہ تر علاقوں کو بارش مہیا کرے گا، جس کی اپڈیٹ میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی سے نئی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔